شہر میں آیا ہوا ہے اور اس شہر کے ابلتے ہوئے جذبات دیکھ کر کروٹیں بدل بدل کر رات گزارتا ہے. کیا بتاؤں میرے دل پر کیا گزرتی ہے. لوگوں تم میرے لیے مغفرت کی دعا کرو. میں تمہاری مغفرت کی دعاؤں کا محتاج ہوں. واللہ عظیم, اللہ کی قسم کا بھی کہتا ہوں میں تمہاری دعاؤں کا محتاج ہوں. لوگوں آج امید کرو اللہ نصیب کو بدل دیں گے, اللہ قسمت کو بدل دیں گے, اللہ زندگی کو بدل دیں گے. اچھی مضبوط ہمت کرنا, آج کوئی چھوٹا موٹا ارادہ مت کرنا. آج اللہ تعالیٰ سے یہ مانگ کر اٹھنا کہ اللہ آج ہم آپ کو ڈھونڈ نکالیں گے, آپ ہیں کہاں میرے اللہ. نہیں ہے نا امید اس بار اپنی کشت ویراں سے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز حصہ ہے. بعض وقت وہ نوجوان جو دیکھنے میں نظر بھی نہیں آتا کہ اس کے اندر ذرا بھی کوئی دین ہے, اس کے اندر ذرا بھی کوئی محبت کا جذبہ ہے, یہ ذرا بھی آخرت کو یاد رکھتا ہے, مگر کسی کو کیا معلوم اس نوجوان کے سینے میں کیا ہے, اس کے دل کے اندر کیا چھپا ہوا ہے. جب وقت آئے گا تو کوئی اس کے دل کے تاروں کو چھیڑے گا, پل بھر میں وہ بدل جائے گا. ایک بار جب جس زمانے میں یا جس مدینہ منورہ میں پڑھتا تھا, ایک عجیب واقعہ اس وقت یاد آیا. میں اقدام عالیہ کی طرف بیٹھا ہوا تھا, یعنی روز اثر میں رحمت العالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں صلاۃ و سلام عرض کرنے کے دو گویا طریقے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ سامنے سے جا کر مواجہہ شریف سے ادھر سے کھڑے ہو کر اللہ کے رسول کے چہرے کے سامنے کھڑے ہو کر سلام عرض کیا جائے, اور ایک راستہ یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح آرام فرما رہے ہیں تو حضور کے قدمین شریفین, حضور کے پیروں کی طرف ادھر کہیں بیٹھ جایا جائے, ادھر کہیں کھڑا ہوا جائے اور وہاں سے اپنی سوغات درود و سلام کی حضور کی خدمت میں بھجوائی جائے. میں ادھر قدمین شریفین کی طرف بیٹھا ہوا کوئی کتاب پڑھ رہا تھا کہ میری نظر پڑی, کچھ آواز آئی ہچکیوں کی, رونے کی. تو دیکھا کہ ایک نوجوان گورا, خوبصورت, ہینڈسم, اچھی ہائٹ, بڑے بڑے بال, سونے کی چین پہنے ہوئے اور شرٹ اور جینس میں, ہاتھ میں ایک کڑا, بالکل لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ کوئی دیندار نوجوان ہے. ایک دم مغربی کلچر میں ڈوبا. لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ وہ باب دروازے سے اندر داخل ہوتا نوجوان اور حضور کے روضے کی طرف بڑھنے کے لیے چند قدم بڑھاتا, لیکن چند قدم بڑھانے کے بعد ایک عجیب ڈر کے مارے پیچھے ہٹ جاتا, چند قدم پیچھے واپس آتا اور بری طرح رونا شروع کرتا. بہت دیر تک روتا رہتا اور پھر ہمت کر کے کسی طرح آگے بڑھتا, لیکن حضور کے روضے کے سامنے جانے کی ہمت ہی نہیں کر پاتا. 3-4 بار میں نے دیکھا تو میں نے کتاب بند کی اور میں سمجھ گیا کہ آج یہ کوئی شخص, کوئی نوجوان, کوئی مرد مومن اللہ نے بھیجا ہے توبہ کرنے کے لیے. اور میں نے کہا کہ آج میں صرف یہ کروں گا کہ اس کے پیچھے کھڑا ہو جاؤں گا اور 1 گھنٹہ لگے, آدھا گھنٹہ, یہ جس لمحے حضور کے روضے کے سامنے پہنچ کر اپنے ندامت والے آنسوؤں اور ہچکیوں اور چسکیوں کے درمیان حضور کو سلام پیش کرے گا تو اس کے پیچھے میں بھی کھڑا رہوں گا. حضور کی توجہ جب اس کی طرف ہوگی تو شاید مجھ غریب پر بھی کچھ توجہ ہو جائے اور شاید میرا بھی کچھ بھلا ہو جائے. بہت دیر تک وہ نوجوان آگے پیچھے ہوتا رہا اور بالآخر مجھ سے رہا نہ گیا. میں نے اس نوجوان سے کہا کہ عربی میں, وہ اردن کا تھا, جارڈن کا,
میں نے اس سے کہا کہ کیا میں جان سکتا ہوں کہ کیا معاملہ ہے، کیا بات ہے؟ تو اس نے مجھ سے کہا کہ میں بہت گنہگار آدمی۔ اب میں کیا بتاؤں آپ کو کہ میں نے پرسوں 2-3 دن پہلے رات میں خواب دیکھا، اور خواب میں یہ دیکھا کہ میں حضور ہی کے خاندان کا ہوں۔ اس نے کہا کہ میں اہل بیت میں سے ہوں، سادات میں سے ہوں۔ اور میں نے 3-4 دن پہلے خواب میں دیکھا کہ حضرت فاطمہ کہہ رہی ہیں ابا جان ذرا اپنے اس نواسے کے لیے تو دعا کر دیجیے، یہ تو بہت بگڑ گیا۔ تو میں نے حضور کا چہرہ نہیں دیکھا، حضور کروٹ لیے ہوئے ہیں، حضرت فاطمہ ادھر سے کھڑی ہو کر کہہ رہی ہیں اور اپنے ابا جان سے کہہ رہی ہیں ابا جان اپنے اس نواسے، میرا نام لے، اس نوجوان نے کہا کہ میرا نام لے کر کہہ رہی ہیں اپنے اس نواسے کے لیے دعا کر دیجیے، یہ تو بہت بگڑ گیا۔ بس میں نے صبح کو چھٹی لی ہے، میں ڈیفینس کالج کا اسٹوڈنٹ ہوں، فوجی ٹریننگ لے رہا ہوں۔ میں نے صبح کو چھٹی لی اور میں یہاں آیا ہوں، میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا، نہ مجھے زیارت کرنا آتا، نہ مجھے درود پڑھنا آتا، بہت ہی مجھے سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا کہ یہ کیا ہوا، کہاں میں گنہگار اور کہاں اللہ کے رسول۔ میں اس نوجوان سے لپٹ گیا، میں نے کہا پیارے تم تو انشاءاللہ آج اس پوری مسجد نبی کے نمازیوں کی مغفرت سے سبب بنو۔ تمہیں تو بلایا ہے سرور کائنات نے، تمہارے نانا نے بلایا ہے، ہم سب کا آج بھلا ہو جائے گا۔ پھر ماشاءاللہ الحمدللہ اس نوجوان نے کیا بہترین طریقے پر مسجد نبی میں وقت گزارا۔ اس کے بعد میں اس کو اپنے کمرے لے گیا، پھر وہاں کے جو تبلیغی ہمارا مرکز تھا مسجد نور وہاں لے گیا، پھر 3 دن ہم لوگوں کے ساتھ اس نے جماعت میں وقت لگایا، 2 دن پورے جمعرات اور جمعہ اور بدھ کا آدھا دن جو ہم لوگوں کی چھٹیوں کا دن تھا جماعت میں وقت لگایا۔ پھر ہمارے حضرت مولانا سید احمد خان صاحب نور اللہ عمر قدرہ نے اس کو اتنی محبت دی، اتنا پیار کیا، جب میں نے واقعہ سنایا اتنے بڑھیا کھانے حضرت مولانا سید خان صاحب پکا کے اسے کھلاتے تھے، اتنا پیار کرتے تھے۔ پھر مجھ سے کہا کہ عمرے میں آپ ان کے ساتھ جائیے، میں ساتھ اس کو لے کر گیا۔ کیا پیارا نوجوان، 1 ہفتے کے اندر وہ جب گیا ہے یقین مانے ایسا لگتا ہے کوئی فرشتہ جا رہا ہے۔ پتہ نہیں کون سی گھڑی قبولیت کی گھڑی ہو جائے، پتہ نہیں کون سی گھڑی قبولیت کی گھڑی ہو جائے، پتہ نہیں کب نظر کرم ہو جائے۔ لوگوں میں مبالغہ نہیں کر رہا ہوں، یہ امت جو بڑے عذاب سے بچی ہوئی ہے یہ بلا وجہ نہیں بچی ہوئی ہے۔ روز اثر میں اللہ کے رسول بار بار اس امت کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ اللہ کے بندوں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے ہم کو دکھایا بھی گیا، کچھ اللہ کے بندوں کو یہ منظر دکھایا بھی گیا۔ بعض لوگ شک کریں گے ان باتوں پر، میں ان شک کرنے والوں کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو شک کے مزاج سے نکال دے، لیکن اس امت کا رابطہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا مضبوط ہے، اور اس امت کے بعض رجال کا رابطہ اللہ کے رسول سے ایسا مضبوط ہے کہ جب حالات مخصوص قسم کے آئے تھے اور بہت بھیانک قسم کے حالات آئے تھے، تب کچھ لوگوں نے مسجد نبوی میں اعتکاف کیا تھا، کچھ اہل اللہ نے اعتکاف کیا تھا، اور یہ خادم ان اعتکاف کرنے والوں کا خادم تھا۔ 4 بڑے اولیاء اللہ ایک ساتھ اعتکاف میں تھے، اور ایک رمضان کی ایک رات تھی، ان میں سے ایک کو کیا منظر دکھایا گیا، منظر یہ دکھایا گیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر اثر میں گھٹنے کے بل جھکے ہوئے اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ اللہ میری امت کو اور مہلت دے دیجیے، میری امت کو اور مہلت دے دیجیے، میری امت کو اور مہلت دے دیجیے، اس کو توبہ کرنے کے لیے اور مہلت دے دیجیے، میرے اللہ اس کو بگاڑنے والے بہت بگاڑ رہے ہیں، ابھی عذاب مت بھیجیے، ابھی سزا مت بھیجیے۔ لوگوں ہم اور آپ تو وہ لوگ ہیں کہ ہمارے اعمال سے اللہ کے رسول کو ابھی تک تکلیف پہنچے، کیا ہم نے اپنا نام کس سے اس میں لکھانے کا فیصلہ کیا ہے؟ زندگی میں ابو جہل تکلیف پہنچاتا تھا، ابو لہب تکلیف پہنچاتا تھا، کیا ہم اب یہ چاہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے اعمال کی جب اختلاف پہنچے اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہماری صورتیں قیامت کے میدان میں دکھائے تو ان کو وہ تکلیف پہنچے جو دنیا میں ان کو کافروں نے پہنچائی تھی؟ کیا ہم اپنا نام وہاں نکالنا چاہتے ہیں؟ جب تک کوئی نوجوان
کسی نامحرم کو دیکھتا ہوگا، جب جب کوئی ٹی وی دیکھتا ہوگا، جب جب کوئی جھوٹ بولتا ہوگا، جب جب کوئی شہوت کے گناہ کرتا ہوگا، جب تک کوئی نماز چھوڑتا ہوگا، جب تک کوئی غریب کا حق مارتا ہوگا، جب تک کوئی اپنی بہن کو جائیداد میں محروم کرتا ہوگا، جب تک کوئی شادیوں میں فضول خرچیاں کرتا ہوگا، جب تک سجی سجائی بارات شہنائیوں کے ساتھ گزرتی ہوگی، یقین مانو غریبوں کے ملجا و ماوا محمد رسول اللہ کی دل کو تکلیف ہوتی ہوگی۔ یہ طریقہ نہیں تھا اسلام کا۔ کیا کر رہے ہو لوگوں؟ اپنے مال کو کہاں برباد کر رہے ہو؟ اپنی جوانیوں کو کہاں پر ضائع کر رہے ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی گزارنے کا ایک بڑا صاف ستھرا آسان اور پاکیزہ طریقہ دیا تھا، جس میں غریبوں کے دل بھی نہ ٹوٹیں اور امیروں کے دل میں تکبر بھی نہ پیدا۔ جب لوگ اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کی شادیوں میں بہت زیادہ پیسہ خرچ کرتے ہیں، بڑے بڑے ہوٹلوں میں دعوتیں کرتے ہیں، خوب جہیز دیتے ہیں اور تماشا کرتے ہیں اور دکھاتے ہیں اور فوٹوگرافری ہوتی ہے اور بے پردگی ہوتی ہے اور بے حیائی ہوتی ہے، آپ کیا سمجھتے ہو اسلام بدنام نہیں ہوتا؟ اللہ کے رسول کے روح کو تکلیف نہیں پہنچتی؟ جب وہ مالداروں کے گھر کی شادیوں پر نظر پڑتی ہوگی کسی غریب باپ کی بیٹی کی، تو اس غریب باپ کی بیٹی کا دل نہیں ٹوٹتا ہوگا، اور اگر اس نے اپنے ٹوٹے دل کو آنسوؤں کے ساتھ باپ کے پیچھے پیش کر دیا اور تجربے میں منہ چھپا کر وہ بیٹی رونے لگی اور اس نے اگر اللہ سے یہ کہہ دیا کہ اللہ اگر میرا بھی باپ مالدار ہوتا تو میرے گھر میں بھی تو کوئی بارات آتی اور مجھے بھی تو کوئی دلہن بنا کر رخصت دے کر چلا جاتا، اب میرے بال بھی سفید ہونے لگے، میری عمر ڈھلنے لگی، مگر کوئی مجھے پوچھنے کو تیار نہیں، میرا کیا قصور ہے میرے اللہ؟ اگر کسی غریب بیٹی نے آنسو کا ایک قطرہ اللہ کے سامنے شکوے کے طور پر پیش کر دیا، ہو سکتا ہے اللہ اسی وقت فیصلہ کر دے ان میاں بیوی کے درمیان نفرت پیدا کر دو، ان میاں بیوی کے تعلقات کو بگاڑ دو، کبھی ان کے درمیان بننے نہ پائے، اور پھر اس کے بعد دوسرے تیسرے ہفتے سے آپ چکر لگانا شروع کر دیں، عاملوں کے پاس کتابیں لکھ دیجیے کسی نے کچھ کرا دیا ہے۔ لوگوں، جو مصیبت کسی مظلوم کی آہ و کراہ کی وجہ سے آئی ہے، وہ اس مصیبت کو دور کرنے کے لیے ساری دنیا کے اولیاء اللہ بھی اگر تعبیر لکھ دیں گے، واللہ وہ کبھی بھی وہ تکلیف دور نہیں ہوتی، وہ مصیبت دور نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ مظلوم کی آہ کی وجہ سے آئی۔ اللہ